رهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين حجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الروحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اس مقام پر فرش عزا کا بچھایا جانا اور ہم سب کا اس فرش پہ حاضر ہونا، پڑھنے والوں کی پڑھائی، سننے والوں کی سماعتوں کے، اسی طرح بانیان مجلس کا اہتمام و انصرام درگاہ الہی میں اور دفتر امام حسین میں شرف قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اور تمام ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے مغفرت، بلندی درجات کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے اس خاندان کے تمام مرحومین کی، علی الاخص اقلیم حیدر کے بھائی مرحوم کی مغفرت، بلندی درجات کے لیے پھر بھی صلوات. تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. مومنین اکرام، عزاداران گرامی، آیت مجیدہ کی تلاوت کی ہے اور اسی کے ذیل میں چند ایک فضائل مولائے کائنات کے اور ایام عزا ہونے کے حوالے سے ایک پیغام کربلا لیتے ہوئے ان مسائل کے ساتھ آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کے ترجمے کی طرف آئیں، دو باتیں. مکہ کا ماحول تھا، کوہ ابو قبیس کے پہاڑ کے پاس. مشرکین مکہ کا مجمع تھا اور آمنہ کے لال خاتم الانبیاء ان کے درمیان کھڑے ہو کر اپنی رسالت منوانے کے لیے فرما رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اور کفار و مشرکین آپ سے دلائل مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کون گواہ ہے آپ کی رسالت پر. تو پیغمبر گرامی پر وحی نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اپنی خاموشی توڑ دیں اور انہیں بتائیں آپ کی رسالت کے گواہ کون کون ہیں. اور اللہ نے بھی اسی حکمت کے ساتھ اس آیت میں دو گواہ پیش کیے ہیں. پیغمبر گرامی کی رسالت پر دو گواہ، اور شرعی طور پر کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے گواہ کتنے چاہیے؟ دو گواہ چاہیے. تو پروردگار عالم نے بھی دو گواہ پیش کیا. فرمایا قل، میرے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور وہ ہستی کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. کتاب کہنے سے نکرہ ہو جاتا ہے، الکتاب کہنے سے معرفہ ہو جاتا ہے، اور یہ الف لام المعرفہ کے ساتھ ساتھ پورا مکمل کہنے کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ جو کل کتاب کا عالم ہے وہ، اور اللہ
آپ کی گواہی کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کافی ہے۔ اب اس آیت میں جس طرح خدا نے فرمایا شہیدن بینی و بینکم، گواہ آپ کے اور میرے درمیان، اللہ کافی ہے اور کل کتاب کا عالم کافی ہے۔ شہید کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ہم لوگ شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو راہ خدا میں جان دے وہ شہید ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ شہید بھی اسی طرح کا شہید ہوتا ہے، یعنی وہ وجود خدا اور توحید پروردگار کے عشق میں ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اس لیے تو وہ راہ خدا میں جان دیتا ہے۔ اگر اس منزل پر کوئی نہ ہو وہ جان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا یہاں شہید معنی اس کا ہے گواہ۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ۔ پیغمبر خدا کس کا گواہ ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا گواہ ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن حضور کی زبان پر یقین ہے کہ جب انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ ہے۔ تو پیغمبر شاہد ہے، اللہ کے اوپر گواہ ہے، اور اللہ رسول کے اوپر شاہد نہیں شہید ہے، شہید ہے۔ گواہ، شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں، شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جس نے صرف آثار دیکھ کر گواہی دی ہو، آثار دیکھ کر، اور شہید وہ ہے جس کو ہم اردو میں چشمدید گواہ کہتے ہیں۔ چشمدید گواہ کو شہید کہتے ہیں، آثار دیکھ کر گواہی دینے والے کو شاہد۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کی روشنی دیکھ کر میں کہتا ہوں سورج نکلا ہوا ہے تو میں یہاں کیا ہوں؟ شاہد ہوں۔ میں باہر نکل گیا جا کے سورج کو ڈائریکٹ دیکھ کر بتایا کہ سورج نکلا ہوا ہے، یہاں میں شہید ہوں، چشمدید گواہ ہوں۔ یعنی اللہ رسول کی رسالت پر شہید چشمدید گواہ ہے، اور رسول اللہ کے آثار دیکھ کر گواہی دینے والا ہے۔ اس میں طے شدہ بات ہے کہ شیعہ اور فرقہ اثنا عشریہ کے مطابق اللہ ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھو گے مجھے، یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ، یعنی نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ دکھائی دینے والا نہیں ہے۔ البتہ مولا کائنات نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن اللہ کو صبح شام دن رات کروٹ کروٹ بھی خدا کو دیکھتا رہتا ہے۔ اب گواہ ہو گیا اللہ رسول کے، اور وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم موجود ہے، یہ دو ہستیاں، دو ذوات گواہ ہوئے۔ اور میں نے شہید اور شاہد کا فرق اس لیے بتایا کہ اللہ جب رسول کو رسالت دے رہا تھا تو رسالت دے بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، اور مولا کائنات جو ومن عنده علم الکتاب کے مصداق کل کتاب کا عالم ہے، وہ وہاں موجود بھی تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ اسی لیے کنت نبیا وآدم بین ماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا
جب آدم مٹی اور پانی میں تھا تو یہی جملہ کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھا۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، وہ کون ہے؟ بتائیں ذرا ہمیں دنیا والے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو، کون بتائے گا؟ کل کتاب کا عالم کون ہے؟ اور یہ کل کتاب کا علم ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نبی نے ملک سبا سے تخت بلقیس کو حاضر کرنا تھا، تو اس وقت آپ کے وصی نے یہ کہا تھا کہ میں لا کے حاضر کر دوں گا، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکنے کا عرصہ لمحہ آپ لے لیں، اس سے پہلے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو قرآن نے لکھ دیا کہ یہ اس شخص نے کہا جس کے پاس علم من الکتاب تھا، یعنی کتاب سے تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے اتنا کمال کر دیا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ تو بتاؤ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو اس کا کیا کمال ہوگا؟ اسی لیے تو وہ اللہ کے ساتھ گواہ بننے کے قابل ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کچہری میں، عدالت میں ہمارے بھی کیس لگتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں یہ معاملات۔ وہاں گواہ دو لانے ہوں اور ایک گواہ ہم صدر پاکستان کو لے آئیں اور ایک گواہ چوکیدار کو لے آئیں، تو اگر وکیل تکڑا ہے دوسری طرف کے تو وہ یہ کہے گا کہ ان دونوں کا بیلنس برابر نہیں ہے، لہٰذا وہ اس وکیل اس گواہ کو ٹھکرائے گا، کم از کم ان کا لیول تو برابر ہو، گواہوں کا لیول تو برابر ہو۔ اعزائے گرامی، ایک طرف اللہ گواہ ہے اور ایک طرف مولا علی گواہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مولا علی کو اللہ کے برابر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ممکن نہیں ہے کہ یہ ہم سوچیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ کم از کم کوئی نہ کوئی ٹائٹل تو ایسا ہو، کوئی نہ کوئی ٹائٹل تو ایسا ہو۔ تو میں قرآن سے آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، ایک ٹائٹل اللہ کے لیے ہے، اسی طرح کا ٹائٹل مولا علی کے لیے ہے۔ لیکن وہ ٹائٹل بیان کرنے سے پہلے میں پھر ایک بار عرض کر دوں کہ ہمارے عقیدے میں اللہ خالق ہے، مولا علی مخلوق ہے۔ اللہ معبود ہے، مولا علی عابد ہے، اللہ مالک ہے، مولا علی اس کا بندہ ہے۔ لیکن عزت اور شرف اور فضیلت اتنی خدا نے عطا کی کہ ٹائٹل دے دیا۔ کیسا ٹائٹل؟ اپنی ذات کے لیے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ، اے میرے حبیب اگر آپ نے ذرہ برابر بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، آپ کے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ پیغمبر سے شرک و کفر کے شائبہ تک نہیں ہو سکتا، گنجائش نہیں ہے۔ وہ ہستی جو خداوند عالم نے جسے اپنے نور سے خلق فرمایا ہو، لیکن یہاں مراد قرآن اور مراد خدا یہ ہے کہ بڑے کو کہہ کر چھوٹوں کو سمجھائیں۔ پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے۔ اسی طرح مولا کائنات کے لیے فرمایا رسول خدا سے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو آپ نے رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا۔
تو عزیزان گرامی، ہم دنیا والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب سے مراد کون ہے؟ یہ علم کتاب کا مالک وہ کون ہے؟ لیکن دنیا کیا بتائے گی، کس کو دکھائیں گے؟ ایسا عالم تو کسی کے پاس نہیں ہے ما سوا ہمارے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں آؤ 13 رجب خانہ کعبہ ہم وہاں آپ کو دکھائیں گے۔ جب 13 رجب آپ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، 16 رجب المرجب کو پیغمبر آئے، 3 دن بعد مولا کائنات کو خانہ کعبہ سے لے کر صحن کعبہ میں تشریف لائے، اور یہاں آنے کے بعد پیغمبر گرامی نے مولا کائنات سے کہا کہ اے علی مجھ سے کچھ بات کرو، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہم کلام ہوں۔ تو اس وقت مولا کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کیا سناؤں، کیا بات کروں آپ سے؟ تو پیغمبر گرامی نے فرمایا کچھ تو پڑھ کے سناؤ۔ تو مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ توریت سننا چاہتے ہیں، زبور سننا چاہتے ہیں، انجیل سننا چاہتے ہیں، یا آپ پر نازل ہونے والا آپ کا قرآن سننا چاہتے ہیں؟ یا آپ کا قرآن سننا چاہتے ہیں؟ پیغمبر خدا نے فرمایا یا علی میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ کیا انداز ہے مولا کائنات کا! پورے قرآن مجید میں سے سنایا ہے تو وہ سورہ سنایا جس کا نام مومنون ہے۔ اسی انداز سے پتہ چلتا ہے یہ آنے والا مومنون کا کوئی امیر لگتا ہے، امیر المؤمنین ہے نا، اس لیے مومنون کا اتنا خیال کہ آتے ہی سب سے پہلے سورہ مومنون کی آغوش رسالت میں تلاوت فرمائی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پس وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! صرف مولا نے یہ نہیں فرمایا وہ مومنین کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نہیں، نماز پڑھتے ہوں اور نماز میں خشوع بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو عزیزان گرامی، رسول خدا آغوش میں مولا کائنات کو لے کر آئے، اور آ کر مولا کائنات نے قرآن کی تلاوت کی تو پتہ چلا 3 روز کا ایک کم سن معصوم ہستی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہو نہ ہو یہی کل کتاب کا عالم ہے، یہی کل کتاب کا عالم ہے۔ اور پھر پیغمبر پاک لے کر آئے اور دولت سرا میں آئے تو کوئی ادھر سے مبارکبادی کے لیے، کوئی ادھر سے مبارکبادی کے لیے آنے والے آتے رہے۔ پوچھنے والوں میں ایک نے پوچھا کہ بتائیں یہ بچہ نانکے پہ گیا ہے یا داد کے پہ گیا ہے؟ یہ بچہ کس پہ گیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی پوچھتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں دیکھ کر یہ اس پہ گیا ہے، یہ اس پہ گیا ہے۔ کوئی تو آنکھ اور منہ اور پیشانی تک بھی بتاتے ہیں، دادا پہ گیا ہے یا ماموں پہ گیا ہے یا بابا پہ گیا ہے۔ پیغمبر خدا کیا بتاتے ہیں؟ خاموش رہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا کا مالک تھا، وحی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنے والا۔ خاموش رہے تو اتنے میں آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب اپنی خاموشی توڑ اور ان کو بتاؤ، اگر یہ آنکھوں کا پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اور اگر یہ زبان کا پوچھتے ہیں تو کہہ دو لسان اللہ ہے، اگر کان کا پوچھیں تو انہیں کہہ دیں کہ اذن اللہ ہے، اور اگر ہاتھ کا پوچھیں تو کہہ دیں ید اللہ ہے، اور اگر وجود کا پوچھتے ہیں تو کہہ دیں اسد اللہ ہے۔ اب ادھر سے جب
پیغمبر گرامی نے یہ باتیں سنی اللہ کی، اور اللہ نے آنکھ بھی اپنا بنا لیا مولا علی کے، کانوں کو بھی اپنا بنا لیے، اور زبان کو بھی، ہاتھ کو بھی۔ تو پیغمبر گرامی سوچنے لگ گئے کہ یہ تو سارا اللہ کا ہو جائے گا، میرے لیے کیا رہ جائے گا؟ فوراً کہہ دیا یا علی لحم کا لحمی و دم کا دمی، اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا خون ہے۔ اب مولا علی جو آگ جھولے میں تھے، مزہ نہیں آیا۔ ایک طرف اللہ دعویٰ کر رہا ہے اور ایک طرف رسول خدا دعویٰ کر رہے ہیں، آدھا تو اللہ کا ہو گیا، آدھا تو رسول اللہ کا ہو گیا۔ مسکراتے ہوئے مولا علی نے اگر یہ فرمایا ہوتا تو عجب کی بات نہ تھی کہ اے لوگوں دیکھ، آج سے تو میں اپنا بھی نہیں رہا، میرا آدھا اللہ کا ہو گیا اور میرا آدھا رسول اللہ کا ہو گیا۔ اے سمجھنے والوں یہیں سے سمجھ جاؤ، آج کے دن جو مجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے نہیں اللہ و رسول سے محبت ہے، اور جو مجھ علی سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے نہیں اللہ و رسول سے دشمنی ہے۔ بس عزیزان گرامی، اس امام کے بیٹے جو امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں، ان سے بیعت کا مطالبہ ہوا تھا۔ بیعت کا مطالبہ ہونا تھا تو امام سید الشہداء نے فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید۔ اس میں ہمارا پیغام ہے، یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے بعد ہم دو چار جملے ذکر مسائل کے پھر التماس سے دعا کرتے ہیں۔ مومنین اکرام، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ اس جملے سے امام نے یہ نہیں فرمایا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، میرے جیسا فرما کے قیامت تک دستور دے دیا، قانون دیا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی چاہے وہ جس زمانے میں بھی آئے بیعت نہیں کرے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حسین جیسا کیسے بنتا ہے کوئی، اور یزید جیسا کوئی کیسے بنتا ہے۔ بس اور ہم حسینی ہیں، ہم نے حسین جیسا بننا ہے، اور یزید کیسے بنتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے تاریخ کی روشنی میں، تاکہ ہم ان امور سے بچ جائیں جن امور کی وجہ سے کوئی یزید بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ پہلے ہم آتے ہیں کہ یزید کیسے بنا۔ جیسے وہ یزید بنا تھا نا، آگے بھی یزید جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں اسی طرح کے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اصول دستور وہی ہے۔ تو وہ یزید کیسے بنا تھا، اس کے لیے ہمیں تاریخ کو تھوڑا سا کھنگالنا پڑے گا کہ یہ کب اور کیسے دنیا میں آیا اور کیسے اس کی پرورش ہوئی۔ تھوڑی سی بات اس پر کر کے اس کی بات ختم کرتے ہیں۔ یزید پیدا ہونے سے پہلے معاویہ ایک لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکل گیا تھا۔ شکار کرتے کرتے دور دراز علاقوں میں پہنچ گیا، ایسے علاقے جہاں عیسائی لوگ آباد تھے۔ اس علاقے میں پہنچ کر معاویہ کو ایک بیماری لگ گئی۔ وہ بیماری حکیم طبیب آس پاس کے بلا کے، لشکر میں بھی ظاہر ہے، ہمارے یہاں بھی صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب کہیں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر تک ہوتے ہیں نا، سارے پروٹوکول ہوتے ہیں۔ تو جو حکیم طبیبوں نے اس سے چیک اپ کیا تو علاج یہ بتایا کہ آپ شادی کر لیں، شادی کے علاوہ آپ کا کوئی علاج نہیں ہے۔
اب شادی ان کے پاس تو جتنے بھی تھے سارے لشکر مردوں کا تھا، اب رشتہ کہاں سے لیتے؟ مجبوراً عیسائی اس محلے میں جانا پڑ گیا رشتہ لینے کے لیے۔ وہاں گئے، وہاں سے اس علاقے کا جو سب سے بڑا سرکردہ تھا اس کی بیٹی کا کہیں جا کے رشتہ مل گیا۔ اب شادی کر لی، عیسائی خاندان میں عیسائی عورت سے شادی کر کے لے آئے شام میں۔ شام میں آنے کے بعد سال گزرا، یزید پیدا ہو چکا تھا، اسی دوران محل میں یہ گزر رہا تھا تو اس نے سنا کہ وہ یزید کی جو ماں بنی ہے وہ کوئی شعر کے رنگ میں کچھ گنگنا رہی ہے۔ اس نے کان لگا کے سنا تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہاں محل میں آ کے گٹھن محسوس کر رہی ہوں، اے میرے گاؤں تیرے کھلے پاک صاف فضا کا کیا کہنا۔ ہاں جی، تو معاویہ نے رک کر اس سے کہا کہ بندی خدا تم محل میں رہ رہی ہو اور یہ باتیں تم محل میں تنگ ہیں، خوش نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ تو تم اپنے علاقے جانا چاہتی ہیں؟ ہاں میں جانا چاہتی ہوں۔ اب اس نے بھی کوئی شوق سے یا محبت سے تو شادی نہیں کی تھی، اس نے بھیج دیا۔ یزید چلا گیا، چھوٹا سا ابھی پیدا ہوا تھا۔ اس محلے میں پہنچے تو اب آئے اس محلے کے ماحول کو دیکھیں۔ ماحول کیا تھا؟ اس پورے علاقے کا پیشہ گانا بجانا تھا۔ گانا بجانا ان کا پیشہ تھا، پیشہ یعنی ان کے رزق روزی کا سارا سرکل اسی پہ چلتا تھا، گانا گانے پر۔ تو یزید آیا، ماموں کے پاس گیا، گانا گا رہے ہیں، مامی کے پاس گیا، گانا گا رہے ہیں، خالہ کے پاس گیا، گانا گا رہے ہیں، خالو کے پاس گئے اور نانا کے پاس گئے تو وہ تو سب سے بڑا استاد بیٹھا ہے، گانے والا، جدھر بھی جاتا تھا ہر طرف گانا۔ اس گانے کی عادت نے یزید کو یزید بنا دیا۔ اب اندازہ کیجئے گا، محل یزید کے محل میں تاریخ میں ہے جب اذان کی آواز باہر سے آتی تھی، اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تھی تو یہ باقاعدہ علی الاعلان کہتا تھا کہ اس کے بعد بھائی گانے والے آؤ، گانے گاؤ، میرے کان کو پاک کرو، اذان سے نجس ہو گیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ یزید کیسے بنتا ہے اور کیسا ہوتا ہے۔ جس کے کان اذان سے نجس ہو جائے اسے یزید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک یزید کو سمجھ گئے اور یزید کیسے بنتے ہیں یہ سمجھ گئے تو آئے دیکھتے ہیں کہ حسین کیسے بنتا ہے۔ ایک طرف تو آپ نے یزید کا خاندان دیکھ لیا تو آئیں حسین کا گھرانہ دیکھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس گھرانے میں پرورش پائی ہے جس کے بابا کو کل ایمان کہا جاتا ہے، اور اس ماں کے آغوش میں تربیت پائی ہے جسے سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ ماں جو محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو اس کے نور سے آسمان کے فرشتے محظوظ ہوتے تھے۔ ایسی ماں اور ایسا نانا کہ جس کی بدولت پوری دنیا میں اسلام اور علم اور ہدایت پھیل چکی ہے، اس رسول، اس نانا کے پاس ایسے تربیت پائی، کبھی اس رسول کے لسان چوس رہے ہیں، زبان، تو کبھی اس رسول کے گود میں کھیل رہے ہیں، تو کبھی اس رسول اللہ کے سجدے میں پشت پر آ کے کھیل رہے ہیں۔ یوں زمانے میں حسین بنے ہیں۔
اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول وہ بنا کے رکھیں جس سے یزید پیدا ہوتا ہے، یا وہ ماحول بنا کے رکھیں جس میں حسین پیدا ہوتا ہے۔ بس مومنین اکرام، یہ ایام عزا ہے، یہی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم خود بھی حسینی بنیں اور بچوں کو بھی حسینی بنائیں۔ ایسا گھر ہو جس میں صبح سب سے پہلا کام جو ہوتا ہو وہ ذکر خدا ہوتا ہو، وہ تلاوت قرآن مجید ہوتی ہو، وہ گھر جس میں اخلاق اتنا خوبصورت کہ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ امام علی مرتضیٰ ہو یا جناب سیدہ ہو یا امام حسن ہو یا امام حسین ہو، ماں بیٹے کو کیسے بلاتے ہیں اس گھر میں، بیٹا ماں کو کیسے بلاتے ہیں، شوہر بیوی کو کیسے بلاتے ہیں، بیوی شوہر کو کیسے بلاتے ہیں، یہ سب حدیث قصہ میں موجود ہیں۔ جناب سیدہ نے امام حسن کو امام حسین کو کیا کہا؟ وَثَمَرَةَ فُؤَادِي، ہاں جی، میرے دل کے میوے، بچوں کو اتنا پیار سے بلاتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ایسے بلاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اے میرے آنکھوں کے ٹھنڈک، اے میرے دل کا میوہ، میرے دل کا سکون، یوں بلاتے ہیں۔ اور جب میاں بیوی بلاتے ہیں تو مولا کائنات نے جب داخل ہوا سلام کیا تو السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، آپ پر سلام ہو۔ نام بھی نہیں لیا، بنت رسول، کتنا عظیم لقب کے ساتھ، کنیت کے ساتھ بلایا۔ پھر جواب میں وعلیک السلام یا ابا الحسن، اے علی کہہ کر نام نہیں بلکہ کتنے ادب کے ساتھ، اے ابو الحسن آپ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ انداز کیا ہم نے گھروں میں اپنایا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ اخلاق، یہی تو درس لینا ہے آل محمد سے۔ گھر میں اگر یہ ماحول ہم بناتے ہیں اخلاق اور کردار کے، اور عزیزان گرامی اس کے علاوہ بھی چونکہ 28 سفر بھی قریب ہے شہادت رسول خدا و شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تاکہ یہ بھی تذکرہ آ جائے، اگر ہم اس دنیا میں ذرہ برابر بھی کسی پر زیادتی یا ظلم یا کسی کا حق طلب کرتے ہیں تو آخرت میں جواب دہ ہونا ہے۔ یہ ایام آخری ایام تھے رسول خدا کے، شاید شہادت سے 2 یا 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، ایک بات لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو مسجد میں اس قدر بیماری اور کمزوری کہ خود چل کر نہیں آ سکے، ایک طرف مولا علی نے سہارا دیا اور ایک طرف عباس ابن عبد المطلب نے سہارا دیا۔ یہ دونوں نے سہارا دے کر بھی روایت یہ ہے کہ گھر سے منبر تک، آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا کے اور مولا علی کے گھر کا دروازہ اندر ہی کھلتا تھا مسجد کے اندر، تو کتنا دور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دکھائے مسجد نبوی، ریاض الجنہ میں پیغمبر پاک کے گھر جو جناب سیدہ کے گھر اب بھی موجود ہے، اس سے کتنا دور ہے، ساتھ ہی تو ریاض الجنہ ہے، اور ریاض الجنت میں پیغمبر خدا کا منبر ہے۔ دروازے سے منبر تک آنے میں آدھا گھنٹہ وقت لگ گیا، اور لوگ بھی جب پیغمبر نے فرمایا آج میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا۔ پیغمبر آئے منبر پر آ کر فرمایا کہ اے لوگوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ چونکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں
تمہیں یہ بتا سکوں کہ اگر کسی کا حق میرے گردن پر رہتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یا کسی کو میری ذات کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، اسلام کے لیے جو تکلیف اٹھائی ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے نا، پیغمبر کے لیے تو نہیں ہے، ذات کی وجہ سے فرمایا، میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ آج مجھ سے اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک بار اعلان فرمایا، دوسری بار پھر فرمایا، تیسری بار جب آپ نے فرمایا تو سارے اصحاب زارو قطار رو رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ 3 بار نہ دہراتے تو میں کبھی نہ اٹھ جاتا، لیکن آپ نے 3 بار تاکید فرمایا تو آپ کی ذات سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اور کیا تکلیف پہنچی ہے؟ سارے حیران، رحمت للعالمین کی ذات سے کس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ لیکن اس نے دعویٰ کر لیا۔ پوچھا پیغمبر گرامی نے، بہت اچھا کیا تم کھڑا ہوا، بتاؤ کب اور کس وقت اور کیسے تکلیف پہنچی؟ میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ فلان جنگ کے موقع پر غنیمت کے اوپر سارے ٹوٹ پڑے تھے تو رش کو ہٹانے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ میں تازیانہ اٹھایا ہوا تھا، اسے آپ ہلا رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے پیچھے ہٹ جاؤ، تو وہ تازیانہ کہیں میرے پیٹ پہ آ کے لگ گیا تھا آپ کے ہاتھ سے، وہ تازیانہ میرے پیٹ پہ لگ گیا تھا۔ تو پیغمبر گرامی نے فرمایا تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو، میں حاضر ہوں، تم نے اچھا کیا۔ یہ اگر قیامت میں اگر تم سوال اٹھاتے، اللہ اکبر، یہ کتنا درس ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا سبق ہے۔ رحمت للعالمین ہو کر قبر اور قیامت کے لیے کسی کا حق یا کسی کے اوپر ہونے والی زیادتی لے کر نہیں جا رہے ہیں، اسی دنیا میں معاملات کلیئر کر رہے ہیں۔ تو اس نے جب کہا، پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے میں تعزیانہ منگواتا ہوں، میرا تعزیانہ۔ امام حسن امام حسین کو بھیجا، یہ آئے جناب سیدہ سے فرمایا کہ نانا جان فرما رہے ہیں وہ تعزیانہ دیں۔ تو بیوی پریشان ہو گئی، کیوں؟ بابا تو نقاحت میں ہے، کمزوری میں ہے، بیماری میں ہے، تعزیانہ سے کیا کریں گے؟ کہیں بچوں نے بتایا اماں جان ایک شخص ہے جس نے نانا سے بدلہ لینا۔ جناب سیدہ رو پڑی، میرے بیٹو آپ دونوں موجود ہیں نا، آپ ان سے کہہ دیں کہ بدلہ ہم سے لے لیں، ہمارے نانا بیمار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ منظر بھی نہیں دیکھا لیکن آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس وقت جناب سیدہ کا کیا حال ہوا ہوگا اور اصحاب کا کیا حال ہوا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس شخص تک وہ تعزیانہ پہنچ گیا، پیغمبر نے اپنا پیٹھ اس کی طرف کر دیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ کا تعزیانہ مجھے لگا تھا تو میرے بدن اوپر کی طرف سے کپڑا نہیں تھا، خالی تھا، ننگا تھا، میرا شانہ جو ہے وہ کھلا تھا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کوئی بات نہیں، قمیض ہٹایا حضور پاک نے بھی، اور جیسے ہی قمیض ہٹایا اس نے آ کے مہر نبوت کا بوسہ لیا، رو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا بس یا رسول اللہ میں نے بدلہ تھوڑی لینا تھا، میں نے تو مہر رسالت کو چومنا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پیغمبر گرامی ہمیں سبق دے گئے ہیں۔ آج ہماری طرف سے، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہمارے اخلاق کی کمزوری کی وجہ سے کسی کو دلی تکلیف پہنچے یا بدنی تکلیف پہنچے، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہی تو کربلا کا مقصد تھا کہ ہم یہ دین سمجھیں، یہ اخلاق سمجھیں، یہ کردار سمجھیں، کردار بنائیں۔ تو گھر کو وہ ماحول دو جس ماحول میں حسین جیسا بنتا ہے، اور اس ماحول سے پاک کرو جس ماحول میں یزید بنتا ہے۔
عزیزان گرامی، آج کربلا والے کن کن مصائب سے گزرتے آئے، اور چونکہ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی دن ہے، مجلس چہلم کی مناسبت سے بھی ہے، تو رسول خدا کا ذکر ہم نے کر دیا تبرکن، تو آئیے حسنین شریفین کا ہم تذکرہ مختصر کرتے ہوئے تاکہ آپ کا بھی زیادہ وقت نہ لگے اور ہماری عبادت بھی مکمل ہو جائے۔ یہ وہ مصائب کے عالم ہے جس کے لیے کسی عالم نے کیا خوب مصائب پڑھا تھا کہ زہرا کے 2 ہی لال تھے، اور کیا مصیبت آن پڑی کہ ایک کا جنازہ تیروں پر تھا اور دوسرے کے جنازے پر تیر تھے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مظلومیت کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ اے لوگو، آج دن تک بتاؤ کسی نے کہ کسی کا جنازہ قبرستان سے واپس گھر آ گیا ہے؟ لیکن یہ وہ جنازہ ہے جو قبرستان تک، جنت البقیع تک گیا اور واپس آ گیا۔ واپس بھی کس طرح آ گیا کہ دروازے پر جب پہنچا، واپس آ کر دروازہ کھلا، ایک مرتبہ جناب زینب خاتون نے پوچھا، بھیا حسین، میرے بھائی کا جنازہ واپس کیوں آئے ہیں، کیوں واپس لائے ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین نے فرمایا، بہن زینب، یہ سوال جواب کا وقت نہیں ہے، آؤ مل کر میری مدد کرو، بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکالو۔ عزادارو، اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ ام المصائب حضرت زینب خاتون نے یہ دونوں منظر دیکھا، ایک بھائی کے جنازے پر تیر کا منظر بھی دیکھا اور دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں کے اوپر آویزاں بھی کربلا میں 70 قدم کے فاصلے پر دیکھا، اور اسے بھی عجیب منظر یہ بھی اسی بی بی نے دیکھا، ایک بھائی کا کلیجہ منہ سے آتے ہوئے، تشت میں گرتے ہوئے جناب زینب خاتون نے دیکھا، اور ایک دوسرے بھائی کا سر مبارک تشت میں رکھے ہوئے یزید کے منبر کے نیچے سیڑھی پر رکھتے ہوئے، یعنی ایک تشت میں ایک بھائی کا سر بھی دیکھا، دوسرے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو بھی دیکھا۔ جب امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر بی بی نے گریہ کیا، رویا بہت زیادہ، تو تسلی دینے والے تسلی دیتے تھے کہ بی بی، ابھی تو آپ کے حسین بھائی زندہ ہیں، خدا آپ کے بھائی حسین کو طول عمر دے، سلامت رکھے۔ بعد بی بی، آپ کے بھائی عباس ابھی زندہ ہیں، خدا انہیں زندگی دے۔ بھائی بی بی، آپ کے تو حنفیہ ابھی زندہ ہیں، اللہ انہیں زندگی دے۔ یوں تسلی دی جاتی تھی، لیکن جب ایک تشت میں سر امام حسین کو دیکھا، اس وقت کوئی تسلی دینے والا نہیں، بلکہ شرابیوں کا دربار ہے، تماشائیوں کا بازار ہے، تنگ و تاریک زندان ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب رہائی ملی اور چہلم کے روز کربلا میں آن پہنچے، تو قبر حسین کو دور سے جب دیکھا، بی بی سواری سے اتر گئی۔ بس مصائب کا آخری جملہ، بی بی
सवारी से उतर गई, बाई के कब्र पर जाना है, मगर कैसे अज़ादारो इतनी नकाहत और कमजोरी इस असीरी में बीबी की हुई। रिवायत है बाई के कब्र पर बीबी चलकर नहीं आई, तो फिर कैसे आई? रिवायत बताती है ऐसे आई जैसे इमाम हुसैन अली अकबर के लाश पे आई थी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन।